تبلیغی جماعت کے کام کو نہ صرف بیکار بلکہ نقصان دہ بھی سمجھتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے ادارے کے تحت، ادارہ نشلوم کے تحت دعوت اللہ میگزین میں بہت ساری ایسی کارگزاریاں اور ایسے واقعات چھپے جو لوگ تبلیغ سے منسلک ہوئے اور تبلیغ میں منسلک ہونے سے پہلے تبلیغ کے مخالف تھے یا تبلیغ کے کام سے ناواقف تھے، اور اس مبارک کام کی اہمیت کو جو تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام نے کیا، دعوت اللہ، دعوت تبلیغ کا کام، اس کام کی اہمیت کو، عظمت کو، افادیت کو نہیں سمجھتے تھے، ان واقعات کو ہم یہاں انشاءاللہ بیان کیا کریں گے۔ یہ ایک امام صاحب کا واقعہ، ہم نے یہ کتاب چھاپی تھی، ہمارے ادارے کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی اور پورے ملک کے بے شمار بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے استفادہ کیا، لیکن اس میں محدود لوگوں نے استفادہ کیا۔ یہ چینل کے ذریعے انشاءاللہ اس کو بے شمار لوگوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ بہت سارے ہمارے پیارے بھائی، اللہ کے پیارے نیک بندے اور نیک بندیاں جو اس کام سے ناواقف ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ دعوت تبلیغ کے کام کی اہمیت، عظمت کا اندازہ ہوگا۔ یہ ایک امام صاحب ہیں، فرماتے ہیں میں کم قسمتی سے تبلیغی جماعت کے کام کو نہ صرف بیکار بلکہ نقصان دہ بھی سمجھتا تھا۔ ہمارے ہاں ایک عالم مہمان آئے، انہیں جمعہ پڑھانے کی دعوت دی گئی، لیکن ان سے درخواست کی گئی چونکہ آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے بعض بیان کرو مگر تبلیغی جماعت کا نام نہیں لینا۔ چنانچہ انہوں نے بعض فرمایا، جس میں ایک بات یہ کہی کہ ہمیں چاہیے ہم کثرت سے اللہ پاک سے ہدایت مانگتے رہیں، چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم کو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس بات کا میرے دل پہ بہت اثر ہوا، میں نے کثرت سے اس آیت شریفہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ عجیب خواب، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں نے تہجد کی نماز کی 12 رکعتوں میں سورہ یوسف کی تلاوت کی، چونکہ سورہ یوسف کے 12 ہی رکوع ہیں، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتا رہا۔ اس کے بعد میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سہانا سا خواب دیکھنا شروع کیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، کچھ ایسے لوگوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے جو سب کے سب سنت کے مطابق شکل و صورت اور شرعی لباس میں ملبوس تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کارڈ تھا۔ ان میں سے کسی ایک سے پوچھا آپ کون لوگ ہیں اور یہ کارڈ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے بھی قطار میں کھڑا ہونے کی اجازت دے دو۔ اس پر وہ بولے آپ کے پاس تو کارڈ نہیں، پہلے کارڈ تو لے لو۔ میں نے پوچھا کارڈ کہاں سے ملتے ہیں؟ انہوں نے بتایا فلاں گاؤں کی جامع مسجد سے مل رہے ہیں۔ چنانچہ میں بھی اس جامع مسجد کی طرف چل دیا، الحمدللہ مجھے بھی وہاں سے کارڈ مل گیا اور میں بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھائی اور نہایت شوق و ذوق سے اس گاؤں کی طرف چل دیا جس کی جامع مسجد سے مجھے یہ کارڈ ملا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ سارے لوگ وہاں موجود تھے جن کو میں نے خواب میں قطار میں لگے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون لوگ ہو؟ جس پر انہوں نے بتایا ہم رائبنڈ کی تبلیغی جماعت والے ہیں، اور ہم 1 سال کے لیے پیدل جماعت میں چل رہے ہیں، اور سال کی پیدل جماعتوں کا 3 جماعتوں کا جوڑ ہو رہا ہے۔ ہم مختلف علاقوں میں کام کرتے کرتے، قریہ قریہ، بستی بستی، چلتے چلتے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اس کو ہم جوڑ کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس مسجد میں جوڑ ہے۔ میں بڑی حیرت اور محبت سے ان کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی دوسرے آدمی نے میرے ساتھ بات کرنا شروع کر دی۔ ان کی باتیں میرے دل پر اترتی جا رہی تھیں، میرے دل میں اترتی جا رہی تھیں۔ آخر میں نے ان کے سامنے اپنی امامت کا تعارف کروا کر ان سے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑا ہی کیا تھا کہ وہ فرمانے لگے یہ خواب تو ساری جماعتوں کو سنانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ممبر پہ بٹھا دیا اور میں نے سب کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب میں یہاں پہنچا کہ اس بھائی نے کہا تھا، یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے، تو ایک مرتبہ پوری مسجد میں اللہ اکبر کی مشترکہ آواز پیدا ہوئی۔ سب نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر ساری جماعتیں، سارے حضرات زار و قطار رونے لگ گئے۔ ان کی رونے کی حالت یہ تھی کہ مجھ پر بھی رقت طاری ہو گئی، میں بھی رونے لگ گیا، بلکہ میرے رونے کی حالت یہ تھی کہ مجھ سے خواب بیان کرنا مشکل ہو گیا۔ انہیں تو اللہ پاک کی فضل پر خوشی ہو رہی ہوگی، جو جماعت والے ساتھی تھے،
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، گویا کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یعنی ہمارے اس کام کی قبولیت کا اللہ پاک ہمیں خوشخبری سنوا رہے ہیں۔ اور یہ جو مولانا صاحب تھے یہ اس لیے رو رہے تھے کہ میں اب تک اس کام کو غلط سمجھتا رہا اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اس کام کو برا سمجھتا رہا، تو دیر تک ہم سب روتے رہے۔ پھر حوصلہ کر کے تھوڑا تھوڑا رونے کے ماحول میں اپنے باقی خواب کو میں نے پورا کیا۔ میں ان کے ہاں سے واپس آیا تو میری حالت یکسر بدلی ہوئی تھی۔ دل چاہتا تھا سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں ابھی نکل جاؤں، لیکن رمضان شریف کا مہینہ تھا، چنانچہ میں نے دوسرے ہی دن اپنے بیٹے کو پورا خواب سنا کر 4 مہینے کے لیے رائے گنج بھیج دیا اور خود نماز تراویح پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ میرے بیٹے کو جماعت میں گئے ہوئے صرف 22 دن گزرے تھے، اس کا مجھے خط آیا جس میں یقین ایمان کی باتیں بیان کرنے کے بعد یہ لکھا ہوا تھا: ابا جان ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کی راہ میں نہ نکل سکیں اور موت کو بلاوا آ جائے، اس لیے جتنا جلد ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں نکل جائیے۔ خط پڑھ کر میری بے قراری میں اضافہ ہو گیا۔ میرے لیے عید کی نماز پڑھانا بھی مشکل نظر آتا تھا، تاہم میں نے رمضان کے دن بے قراری میں گزارے، پھر عید کی نماز پڑھائی اور عیدگاہ سے گھر واپس جانے کی بجائے سیدھا ریونڈ پہنچ گیا، چونکہ میں گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا پروگرام بنا چکا تھا۔ الحمدللہ آج تک اللہ پاک نے مجھے اپنے راستے میں جانے کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ میرے 2 بیٹے 4 مہینے لگا کر پورے عالم دین بن چکے ہیں، باقی اولاد بھی دین کا علم پڑھ رہی ہے۔ یہ الحمدللہ ایسے سچے واقعات پر مشتمل یہ پوری موٹی کتاب ہے ہمارے پاس، اس میں سے بہت سارے واقعات انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ آپ اب دیکھو لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ تبلیغ میں منسلک ہیں اور سب کی عجیب عجیب کارگزاری اسی طرح، تو اس قسم کی خوبصورت کارگزاریاں، اپنی خوبصورت کہانیاں، ایمان افروز اپنے واقعات آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے اس کو سادہ کاغذ پہ لکھ کر اس کی پکچر بنا کے مجھے واٹس ایپ کر دیں، یا اردو ٹائپنگ کر کے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ہمارے ادارے کے نمبر پہ 0300 4634 112 اس نمبر پہ اپنے خوبصورت تحریر، اپنے خوبصورت واقعات ہمیں ضرور بھجوائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کے کمنٹس میں بھی اپنے مختصر واقعات آپ لکھ سکتے ہیں۔